یہ ان لوگوں کے نظریات ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے اور قرآن کریم کے احکامات بیان کرتے ہوئے اپنی عقل کو قرآن پر بھی حاکم بناتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ گاڑی چلاتے چلاتے بھی مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اپنی نماز سواری پر ہی نماز ادا کر لیا کرو۔ اللہ نے کہیں یہ کہا ہے کہ سواری پہ وضو ہونا بھی ضروری ہے، تو بھیا بھول گئے۔ اللہ نے صرف یہ کہا کہ فرجالن اور رکبانن، پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیا کرو اور جب سواری پہ سوار ہو تو بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ آپ کوئی جگہ دکھا دیں جہاں اللہ نے یہ کہا ہو کہ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو تو وضو ہونا چاہیے، اللہ نے یہ فرما دیا ہو کہ جب تم لڑ رہے ہو تو بھی وضو ہونا ضروری، کہیں بھی نہیں کہا۔ اگر عقل ہی سے کام اتنا چلانا ہے تو اس کو بھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ روزے کی حالت میں تم نماز ایسے پڑھو اور جب روزہ نہ ہو تو ایسے پڑھو۔ یہ سب نتیجے ایک ہی ہیں کہ عقل کو کتاب و سنت پہ غالب کر کے مسائل کو عقل سے ثابت کرنا اور اللہ کے جملوں کی تعویل اور تشریح ایسی کرنا جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے قائل نہیں رہے۔ یہ جو آیت کریمہ بھیا آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ حالت جنگ کی ہے، فرجالن اور رکبانن۔ اللہ نے کہا دشمن اتنا شدید تم پہ اٹیک کر رہا ہو کہ تم صف میں کھڑے ہو نہیں سکتے، صفیں بنا نہیں سکتے، تو جس حالت میں ہو نماز پڑھ لو، چاہے تم پیدل بھاگ رہے ہو تو بھی نماز پڑھو، کسی سواری پہ سوار ہو، جدھر بھی منہ ہے، قبلے کی بھی اہتمام کا اتنا نہیں ہے، بس نماز پڑھو، یہ کہا۔ امت آج تک ایسے نادر و نایاب معانی نہیں سمجھی جو انہوں نے سمجھے ہیں۔ انہی کے ایک تھے، کافی عرصہ ہوا، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی، کوئی 2000 صفحات پہ مشتمل جلد۔ اس میں انہوں نے پورا زور لگا کے دکھایا کہ بیت اللہ جو ہے اس کو گرا دینا چاہیے، اور ہماری میڈیکل کا اور انجینئرنگ کا تقاضا یہ ہے کہ بیت اللہ کو پھول کی شکل میں لاجوردی نیلے رنگ کا پھول ایسے کرنا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کریں۔